بطور اداکارہ اپنے کیریئر کا آغاز کرنے کے بعد ہوسٹنگ اور ماڈلنگ میں اپنی قسمت آزما کر کامیاب ہونے والی سونیا حسین، جنہوں نے شوبز کے تقریباً تمام شعبوں میں کامیابی اپنے نام کی۔ اداکارہ سونیا حسین 15 جولائی 1991 کو کراچی کے ایک کاروباری گھرانے میں پیدا ہوئیں۔ سونیا کے والدین ویل ایجوکیٹڈ ہیں اور سونیا حسین کی والدہ نے انجینئرنگ ڈگری لے رکھی ہے، اور ان کے والد بھی ایک بزنس پرسن ہیں جو کہ کنسٹرکشن کے بزنس سے وابستہ ہیں۔ یہاں یہ بتاتے چلیں کہ جب سونیا حسین کافی چھوٹی تھیں تو اس وقت سونیا کے والد انہیں والدہ کے ساتھ چھوڑ کر چلے گئے تھے اور ان لوگوں سے علیحدگی اختیار کر لی تھی، لیکن سونیا کے والدین کے درمیان طلاق نہیں ہوئی تھی۔ سونیا کے والد کچھ عرصہ تک اپنی فیملی سے علیحدہ رہے، لیکن پھر اپنے گھر واپس آ کر اپنی فیملی کے ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ اب وہ پوری فیملی ایک ہی گھر میں خوش و خرم زندگی گزار رہی ہے۔ اس وقت سونیا کے والد گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے، تب سونیا حسین اپنا جیب خرچ پورا کرنے کے لیے ٹیوشن وغیرہ بھی پڑھاتی تھیں۔ سونیا حسین نے سائیکالوجی میں بیچلر تک تعلیم حاصل کی۔ سونیا حسین کی والدہ کے بعد سونیا حسین نے اپنے گھر کو سنبھال لیا تھا تاکہ اپنے تمام بہن بھائیوں کا خیال رکھ سکیں۔ اور اب بات کرتے ہیں سونیا حسین شوبز کی طرف کس طرح آئیں۔ سونیا حسین کو بچپن ہی سے ہوسٹنگ کرنے کا بے حد شوق تھا۔ ان کی شخصیت میں ہوسٹنگ کا اس قدر جنون تھا کہ سونیا بچپن میں اپنے گھر کے اندر تمام بچوں کو جمع کرتی، پھر اپنی پاکٹ منی سے کچھ گفٹ خرید کر ان بچوں سے سوالات کرتی۔ جو بھی بچہ سوالات کے ٹھیک جواب دیتا اسے پھر انعام بھی دیا کرتی۔ دوسرے الفاظ میں طارق عزیز کے شو نیلام گھر کی پوری کاپی کرنے کی کوشش کرتی۔ ناظرین، سال 2011 سونیا حسین کے لیے بہت زیادہ لکی ثابت ہوا۔ اس وقت سونیا حسین انٹر کی طالبہ تھیں۔ اب ایک بڑے ٹی وی چینل کی ٹیم ان کے کالج میں سلیکشن کے لیے گئی، کیونکہ انہیں اپنے ایک سپورٹس شو کی میزبانی کے لیے ایک نئے چہرے کی ضرورت تھی۔ پھر سلیکشن کے لیے انہوں نے کالج میں موجود بہت ساری لڑکیوں کے آڈیشن لیے۔ آڈیشن دینے والی لڑکیوں میں سونیا حسین بھی شامل تھیں۔ اس کے بعد سونیا حسین نے چند دن تک انتظار کیا، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ انہیں سلیکٹ کر لیا جائے گا، لیکن جب کچھ وقت گزرنے کے بعد بھی ٹی وی چینل والوں کی طرف سے سونیا حسین کو کوئی کال موصول نہیں ہوئی تو سونیا حسین نے انتظار کی سولی پر لٹکے رہنے کے بجائے خود ہی ٹی وی چینل میں کال کر دی اور ان سے پوچھا میرے آڈیشن کا کیا بنا۔ تب ٹی وی چینل والوں نے سونیا حسین کو بتایا کہ آپ نے آڈیشن تو بہت اچھا دیا تھا، لیکن آپ ایک بیبی فیس کی مالک ہیں جو کہ ہمارے شو کے لیے موضوع نہیں ہے۔ ٹی وی چینل والوں سے یہ جواب سننے کے بعد سونیا حسین پہلے تو تھوڑی سی مایوس ہوئیں، مگر پھر سونیا حسین کو کچھ دن بعد اسی ٹی وی چینل سے دوبارہ فون آیا۔ انہوں نے سونیا حسین کو بتایا کہ ہم آپ کو سپورٹس پروگرام کی ہوسٹنگ کے لیے تو سلیکٹ نہیں کر سکے، مگر آپ کی ویڈیو ایک مشہور ڈائریکٹر نے دیکھی ہے اور وہ آپ کو اپنے ڈرامے میں کاسٹ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن سونیا حسین نے پہلے تو منع کر دیا، کیونکہ وہ ایکٹنگ نہیں کرنا چاہتی تھی بلکہ ہوسٹنگ کرنا چاہتی تھیں۔ لیکن بعد میں جب سونیا حسین کو ٹی وی چینل والوں کی طرف سے مزید کالز موصول ہوئیں اور انہیں بتایا گیا کہ ڈائریکٹر کو آپ کی ضرورت ہے، آپ کو یہ کام ضرور کرنا چاہیے، تو سونیا حسین نے ہاں کر دی اور اس طرح سونیا حسین نے شوبز میں اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ ان کے کیریئر کے پہلے ڈرامے کا نام دریچہ تھا۔ ڈرامہ سیریل دریچہ میں سونیا حسین کی اداکاری کو بہت زیادہ پسند کیا گیا اور یوں سونیا حسین پروڈیوسرز اور ڈائریکٹرز کی نظر میں آ گئیں اور ان کی اولین ترجیح میں شامل ہو گئیں۔ سن 2011 میں سونیا حسین نے 4 سے زائد ڈرامے سائن کیے، جن میں دریچہ، ام کلثوم، روگ اور ندامت وغیرہ شامل تھے۔ یہ چاروں ڈرامے ایک سے بڑھ کر ایک تھے جن میں سونیا حسین کو کام کرنے کا موقع ملا۔ ان ڈراموں کی کامیابی کے بعد دولت اور شہرت دونوں سونیا حسین کا مقدر بن گئے اور سونیا حسین نے پاکستان ڈرامہ انڈسٹری کو کئی سپر ہٹ ڈرامے دیے۔ سونیا حسین کے چند مشہور ڈراموں میں سسرال کے رنگ انوکھے، میری بہن میری دیورانی، کتنی گرہیں باقی ہیں، میں ہاری پیا، تیسری منزل، کسے چاہوں، حاصل، ایسی ہے تنہائی، میری گڑیا، آنگن، عشق تہ نصیب اور محبت تجھے الوداع وغیرہ شامل ہیں۔ سونیا حسین نے ڈراموں کے علاوہ چند ایک فلموں میں بھی کام کیا ہے۔ سال 2015 میں سونیا حسین نے فلم موڑ میں امبر کا کردار نبھایا تھا، جس کے لیے انہیں ARY فلم ایوارڈ میں بطور بیسٹ ایکٹریس نومینیٹ کیا گیا۔
اس کے بعد سونیا حسین 2018 میں فلم آزادی میں زارا کے کردار میں نظر آئیں، جبکہ 2019 میں فلم ٹچ بٹن میں کام کیا، اور سن 2020 میں سونیا حسین نے 2 فلموں سوری اے لو سٹوری اور لفنگے میں کام کیا۔ اگر بات کی جائے سونیا حسین کی ازدواجی زندگی کی، تو سونیا حسین کو پہلی مرتبہ 25 سال کی عمر میں محبت ہوئی، اور سونیا حسین اسی کو اپنی آخری محبت سمجھتی ہیں، لیکن سونیا حسین نے اپنے محب یا پھر محبوب کا نام تو ظاہر نہیں کیا، مگر سونیا حسین کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر بہت سی ایسی تصاویر موجود ہیں جن کی بنا پر سونیا حسین کو ایک فٹنس ٹرینر کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ سونیا حسین کی پہلی اور آخری محبت وہی فٹنس ٹرینر ہے۔ اس خبر میں صداقت ہے یا نہیں یہ تو سونیا حسین ہی جانتی ہیں۔ بہرحال انہوں نے ابھی تک اس خبر کی تصدیق یا پھر تردید نہیں کی۔ سونیا حسین نے ابھی تک شادی نہیں کی اور نہ ہی ان کا جلدی شادی کرنے کا کوئی ارادہ ہے۔ سونیا حسین اپنی والدہ، اپنے والد اور بہن بھائیوں کے ساتھ خوش و خرم زندگی بسر کر رہی ہیں، اور سونیا حسین کی تمام تر توجہ ایکٹنگ پر ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ محبت تو وہ کر ہی چکی ہیں، اور ہو سکتا ہے اگر انہیں کوئی سینسیئر بندہ مل جائے تو وہ اس کے ساتھ شادی بھی کر لیں، لیکن وہ اپنا بچہ پیدا نہیں کریں گی بلکہ بچے اڈاپٹ کریں گی۔ ناظرین، آپ کے خیال میں سونیا حسین کا یہ فیصلہ درست ہے یا غلط؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور مسٹر حیات کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اسی کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔